اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے شعر بانی اور پاک شراکت کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا کا کیا حکم ہے، اور آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 23 آیت میں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کبھی بھی تم اس روٹی کو یا اس شیرے کو لیتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں ایسا کوئی گناہ نہیں، کیا ہماری زندگی میں ایسی کوئی بات تو نہیں جو خدا کو ناپسند ہو۔ اسی لیے وہ کہتا کہ ہم کمزور اور بیمار ہیں اور بتھیرے سو بھی گئے ہیں، کیونکہ ہم کمزور تب ہوتے ہیں جب ہم اس خوراک کو بغیر پاک ہوئے اس میز کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس پاک میز کے پاس جائیں تو اپنی آنکھ کو ہم نے تیار کرنا ہے، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو نکالنا ہے اور توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کہ جب ہم اس پاک شراکت میں شریک ہوں تو وہ ہمیں برکت کی بجائے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، ہم کمزور ہوں، ہم بیمار ہوں۔ تو اس لیے یہ خدا کے لوگوں ہمیں چاہیے کہ کیا ہم نے سچا اقرار کیا، ہم نے توبہ کی ہے یا ہم نے اس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس سے مناسب طریقے سے اس روٹی میں اور اس شیرے میں شریک ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے، کیونکہ ہمیں ان سب چیزوں کی خبر ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم جس خوراک کو کھاتے ہیں یا ہم اس کے خون کو جب ہم پیتے ہیں، اس کے بدن کو کھاتے ہیں، تو کیا وہ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا بدن اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو یہی یعنی کہ شیرہ اور یہی جو روٹی اور اس کا بدن ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پاک ہونا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ آج کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جے مسیح۔